تو یہ 4 لوگ بنیادی طور پہ نون لیگ کے ہیں جو جوڈیشل کمیشن میں ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کافی حد تک اس کا گلا بھی درست ہے کہ ان کے صرف ایک ہوں گے، اور وہ ایک بھی جو ہے وہ چیئرمین جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 4 مسلم لیگ نون کے اور ظاہر ایک پیپل پارٹی کا، لیکن پیپل پارٹی کا ایک اور بندہ بھی ہے۔ السلام علیکم مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ وہ آپ نے سنا ہوگا دال جوتوں میں بٹنے لگی ہے، جی ہاں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ حکمران اتحاد کے بیچ ججوں کو لگانے کے لیے اتنی جذباتی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اب جوڈیشل کمیشن میں جو حکمران اتحاد کی طرف سے نامزد کیے گئے پارلیمنٹیرین تھے، ان کی تعداد کے حوالے سے بھی اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، پیپلز پارٹی کو کچھ ذرائع کے مطابق یہ تحفظات ہیں کہ اس کے اندر نون لیگ کے لوگ زیادہ ہیں اور پیپلز پارٹی کا صرف ایک، اور وہ بھی بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ ایکچولی جو نون لیگ کے لوگ ہیں، جس میں سینیٹر عرفان صدیقی اور اس کے علاوہ جو اٹارنی جنرل ہیں، لا منسٹر ہیں، 3 یہ ہیں، اور چوتھے جو سپیکر کے نامزد ایک مخصوص نشستوں کا ایک ہوگا، یا تو وہ اقلیت سے ہوگا یا پھر وہ خاتون کوئی ہوں گی، اور وہ ٹیکنوکریٹ کی اس کی اہلیت ہوگی۔ تو یہ 4 لوگ بنیادی طور پہ نون لیگ کے ہیں جو جوڈیشل کمیشن میں ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کافی حد تک اس کا گلا بھی درست ہے کہ ان کے صرف ایک ہوں گے، اور وہ ایک بھی جو ہے وہ چیئرمین جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 4 مسلم لیگ نون کے اور ظاہر ایک پیپل پارٹی کا، لیکن پیپل پارٹی کا ایک اور بندہ وہ ہے جناب بار کونسل کے جو نامزد نمائندے ہوں گے۔ اس سے پہلے ایڈوکیٹ اختر حسین بار کونسل کی نمائندگی کرتے رہے جوڈیشل کمیشن میں، اور جو ان کی تعیناتی تھی وہ جولائی 2024 تک ان کی مدت تھی، لیکن چونکہ اب آئین میں ترمیم ہو گئی ہے تو وہ بظاہر ایک تشریح کے مطابق آٹومیٹیکلی ان کی مدت ختم ہو گئی ہے، اور بار کونسل ایک نیا نمائندہ نامزد کرے گی، اور جو پوری بار کونسل نے ایڈوکیٹ اختر حسین کو نامزد کیا تھا۔ مگر اب کی بار پاکستان بار کونسل کی قیادت تبدیل ہو گئی ہے، اور وہ ہیں فاروق ایچ نائک، اور فاروق ایچ نائک جو ہیں بلاول بھٹو زرداری کو اگر جوڈیشل کمیشن میں نامزد کر دیا گیا ہے تو فاروق ایچ نائک پروٹوکال کا تقاضا کہہ لیں یا کچھ بھی، میرے خیال میں وہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور بار کونسل کے نمائندے کے طور پہ، بار کونسل نامنی اس کے طور پہ وہ خود بھی آ سکتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ بلاول بھٹو زرداری، فاروق نائک، اور پھر مسلم لیگ نون کے 4 بندے، 4 بندے، تو 6 بندے تو یہی ہو گئے۔ اب انہیں صرف ایک جو ہے جج کی حمایت چاہیے ہوگی، وہ انہیں اینی وے مل سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ جسٹس امین الدین خان ہو سکتا ہے وہ ہیڈ آف کانسٹیٹیوشن بینچ، اگر ان کی جگہ پہ کوئی آئینی بینچ سے آ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے آئینی بینچ پہ تو وہی آئیں گے جو یہ اکثریت طے کرے گی، جو پیپل پارٹی اور نون لیگ مل کے طے کریں گے۔ تو یہ تو ایک آٹومیٹک میجارٹی مل رہی ہے حکمران اتحاد کو، لیکن اس کے باوجود بھی جھگڑا اس بات کا ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ تقاضا ہے کہ نون لیگ کے پاس 4 ہیں تو ہمارے پاس ایک کیوں ہے۔ بظاہر بار کونسل کے نمائندے خود فاروق ایچ نائک اب آئیں گے، اور ظاہری بات ہے فاروق ایچ نائک صاحب کو کون نہیں جانتا، ان کی پیپلز پارٹی کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ وہ آئینی ترمیم کی جب مجوزہ ڈرافٹ وائرل ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ، تو وہ ایک طرف تو وائس چیئرمین بار کونسل بنے ہوئے تھے، اور آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ بیسیکلی ایڈوکیٹ ریاضت صاحب تھے جو چیئرمین بار کونسل بنے تھے، پھر اچانک جو ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے، وہ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بن کے، جس عہدے پہ پہلے فاروق ایچ نائک تھے، اور فاروق ایچ نائک جو ہے وہ چیئرمین بار کونسل بن گئے۔ تو یہ بیچ میں عدل بدل جو ہوا وہ کوئی خاص حکمت عملی تھی۔ آبویسلی آئینی ترمیم کے مسودہ کی جب بات شروع ہوئی ہوگی تو فاروق ایچ نائک نے یہ اہم ذمہ داری اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھا لی ہوگی۔ تو ابھی تک اب سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا۔ تو فاروق ایچ نائک اور بلاول بھٹو اب مل کے جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں گے اور آئینی بینچ کے ججز کے اندر اپنا آئینی کردار ادا کریں گے۔
تو یہ ہے جوڈیشل کمیشن۔ اب اس جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ بھی 26ویں آئینی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ جو ووٹنگ ہوگی آئینی بینچ کے ججوں کے لیے، اس میں اس بات کا بھی انشور کیا جائے گا کہ چاروں صوبوں کی آئینی بینچوں پہ نمائندگی ہو۔ اس کوٹا سسٹم پہ میں رات کے ولاگ پہ بھی بات کر چکا ہوں، کل رات گزری رات کے ولاگ پہ بھی، بلکہ جو آج صبح ہی اپلوڈ کیا ہے کہ کوٹا سسٹم کس طریقے سے سپریم کورٹ کی جو ایک یکجہتی ہے اس کو تباہ کر کے رکھ سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب بلاول بھٹو جو ہیں وہ سندھ سے ہیں، اور فاروق ایس نائک اگر آتے ہیں وہ سندھ سے ہوں گے، یا بار کونسل کے اگر فاروق ایس نائک آتے وہ سندھ سے ہوں گے، اور پھر باقی بھی آپ دیکھ لیں جو نون لیگ کے دوست ہوں گے کچھ، اور تو میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی جس طریقے سے صوبائیت کی بنیاد پہ بحث ہوگی آئینی بینچ کے ججوں کی تقرری کے لیے، وہ کوئی اچھا شگن نہیں ہوگا اور سپریم کورٹ کے لیے، اور خاص طور پہ جب اہم آئینی معاملات کے اوپر فیصلے آئیں گے تو ان فیصلوں کو بھی اسی صوبائیت کی تعصب کی آنکھ سے نہ صرف یہ کہ دیا جائے گا بلکہ دیکھا بھی جائے گا۔ تو یہ ایک سچویشن ابھی بن رہی ہے۔ پھر کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے اب وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ترمیم کر رہی ہے۔ اس میں شاید جو 3 سینئر ترین ججز ہیں، جن میں جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، جو اس وقت موجودہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنائی گئی ججز کمیٹی کے ممبر ہیں، تو ان 3 کی بجائے اب 2 مزید ججز کو ایڈ کر کے 5 کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل بھی اس میں شامل کر لیے جائیں گے، جو ججز کمیٹی ہیں۔ اور یہ وہ کمیٹی ویسے تو اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آرٹیکل 184(3) کے تحت جو پہلے یہ بینچ بناتی تھی 3 ججوں کی کمیٹی پرانے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، اب وہ ریلیونٹ تو نہیں رہی، مگر اپیلوں کی حد تک جو بینچوں کی تشکیل ہے، اب یہ بھی اب دیکھنا ہے کہ کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے بینچ ہیں اور ان کی اپیلوں کے لیے بینچ بننے ہیں، وہ کیا ہوں گے، وہ اب اس بات کا بھی تعین ہونا ہے کہ کیا وہ پرانے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی ججز کمیٹی کرے گی، یا پھر جو آئینی بینچ بن جائیں گے ان کے جو سینئر ترین 3 جج ہوں گے آئینی بینچ کے، وہ ایک الگ کمیٹی جس کا ذکر آئین میں اب ڈال دیا گیا ہے وہ کرے گی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں سوچی جا رہی ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کب بلایا جائے گا، اور جب وہ جو پہلا اجلاس ہوگا اس کے اندر سپریم کورٹ کے جو 5 ججز یا 4 ججز ہوں گے شروع میں، کیونکہ پہلے اجلاس میں شاید ہیڈ آف کانسٹیٹیوشن بینچ نہیں ہوگا، تو ان کا کیا موقف ہوگا۔ اگر ان سپریم کورٹ کے 4 ججوں نے پہلے اجلاس میں ایک موقف اپنایا تو پھر یہ جو نون لیگ یا پیپل پارٹی کی جو عددی اکثریت ہے یہ شاید اتنی اثر انداز نہ ہو سکے، مگر یہ پہلا اجلاس بہت اہم ہوگا، اور اسی جوڈیشل کمیشن کے پہلے اجلاس میں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ قابل عمل ہے یا نہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔